ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل وعلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں انسان اشرف المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی ہے، فرمایا اے ایمان والو، جب تم نماز کو پڑھو تو نماز بڑے خشوع کے ساتھ پڑھو۔ نماز کو جب پڑھو تو اس کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کو ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز اللہ کا حکم ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر دن میں 5 مرتبہ نماز فرض عین ہے، لیکن اس نماز کو ہم ویسے پڑھیں جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور جس طرح رسول اللہ نے پڑھی اگر ویسے پڑھیں گے تو وہ نماز کامل ہوگی اور وہ نماز کا پورا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ دوسری بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اسلام کے اندر کچھ چیزیں وہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام میں حکم دیا، اور پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے ان سے منع فرما دیا۔ بعض چیزیں تھی کہ ابتدائے اسلام میں نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، آخر میں اجازت دے دی، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ اس کی بڑی ساری مثالیں، ان میں ایک مثال کہ ابتدا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبرستان جانا منع کیا، بعد میں لازم کر دیا کہ جایا کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بہت ساری چیزیں، اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے عمل کیا ہے، کر کے دکھایا ہے، مگر تاکید کے ساتھ امت کو حکم نہیں دیا، کر کے دکھایا ہے۔ فقہاء نے لکھا اگر کوئی بندہ ان حضور کی سنتوں پر عمل کرے ثواب ہے، اگر نہیں کرتا وہ گناہ گار نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا نہیں۔ جس طرح فجر کی سنتیں ہیں، ان کو تاکید کے ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا پڑھو، تاکید کے ساتھ۔ تہجد کی نماز ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو اس طرح ادا کرتے جیسے فرض نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ امت کو فضیلت ضرور بتائی مگر تاکیداً کہا نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ نماز کے معاملات میں بھی اسی طرح کے بعض چیزیں شروع اسلام کے اندر نماز کے اندر
حکم تھا، نماز کے اندر پابندی تھی، بعض میں کچھ چیزیں نکال دی۔ آج کا درس اور آج کا جمعہ اسی موضوع پر وہ یہ ہے، نماز کے اندر رفع یدین کرنا کیا لازم ہے؟ کیا رفع یدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اور یاد رکھو کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن سے نبی علیہ السلام نے کرنے سے منع کیا۔ جب کرنے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا تو ان سے رکنا ہم پر لازم ہے۔ ابتدائے اسلام میں نماز کے اندر رفع یدین کا حکم تھا، یعنی نبی علیہ السلام نے رفع یدین فرمایا ہے۔ اب مطلقاً رفع یدین کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات سمجھ لیں۔ یدین کہتے ہیں ہاتھوں کو، ید ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھیں۔ یدین دو ہاتھوں کو کہتے ہیں۔ رفع ارفع اٹھانا، یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، اس کو کہا گیا رفع الیدین۔ اس کو کیا کہا؟ رفع یدین۔ بنیادی طور پر ہر مسلمان جو نماز پڑھتا ہے بنیادی طور پر وہ رفع یدین کرتا ہے۔ ہر بندہ جب نماز کو شروع کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، کانوں تک لے کے جاتا ہے، تو اسی کو تو رفع یدین کہتے ہیں۔ بھائی اسی کو رفع یدین یہ بنیادی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدوں کے درمیان کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ایک حدیث میں کہ رفع یدین کب کیا نبی علیہ السلام نے، اس پر ایک حدیث جو سنن نسائی کے اندر ہے، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی نماز میں جب رکوع فرمایا، جب رکوع سے سر اٹھایا، جب سجدہ کیا، جب اپنا سر سجدے سے اٹھایا، جب سجدہ کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو رفع یدین فرمایا، حتیٰ کہ آپ کے دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے برابر تھے۔ اب ہمارے وہ بھائی جو رفع یدین کرتے ہیں وہ پورے بھی نہیں کرتے۔ یہاں حدیث میں آیا کہ سرکار نے جب سجدے میں گئے تو بھی رفع یدین کیا، جب سجدے سے اٹھے تو بھی کیا۔ اب رکوع کا کر لیتے، سجدے کا کرتے ہی کوئی نہیں، سجدے کا کرتے ہی کوئی نہیں، اور دوسرے لوگوں کو کہتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، لہذا تم نے رفع یدین نہیں کیا، لہذا تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں جی۔ یعنی اس بات پہ زور۔ اور جناب علی کہیں گے کہ دیکھو یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور نسائی شریف کی ہے۔ ایک بات اور اپنے ذہن میں رکھ لیں، آگے آ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مجاہد تابعی فرماتے ہیں، اور راوی کون ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر کے پیچھے میں نے نماز پڑھی۔ کون فرما رہے؟ یہ مجاہد، یہ تابعی ہیں، اور پڑھی کس کے پیچھے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ فرماتے تو وہ اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ماں سوا جب نماز کو شروع کرتے۔ کون؟ ابن عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ وہ نماز جب پڑھتے تھے فرماتے کہ وہ نہیں ہاتھ اٹھاتے جبکہ پہلی تکبیر کہتے۔ اور اس حدیث کو امام طحطاوی نے نقل کیا ہے،
امام طحطاوی نے، اور فرماتے ہیں کہ ابن عمر پاک وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اب جس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہو، وہ کیسے ممکن ہے کہ نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد اس نماز کے اندر رد و بدل کرے گا؟ بات وہی ہے، ابتدائے اسلام میں جن صحابہ نے نقل کیا کہ حضور نے رفع یدین کیا، انہوں نے ممکن ہے دیکھا ہی اس وقت تھا جب حضور رفع یدین کر رہے تھے، بعد میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور آگے دوسری حدیث حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس کو نقل کون کر رہا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، نبی پاک کے صحابی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ میں ویسے نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے؟ حضرت علقمہ پاک کہتے کہ ہاں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، ہمیں تو اشتیاق ہے۔ فرماتے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز پڑھی، فرماتے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے نماز کی پہلی تکبیر کے، ہاتھ نہیں اٹھائے سوائے پہلی تکبیر کے۔ اور امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث حسن ہے، وہی جو میں نے کہا جو پہلے رفع یدین نماز تکبیر کے ساتھ کہتے ہیں۔ دوسری حدیث اس پہ پھر سن لو، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث ہے۔ ابو داؤد کے اندر 750 نمبر 740 نمبر کی حدیث ہے، اور پھر اس کو دیگر محدثین نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہے، پھر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ دوسری حدیث میں نے بیان کی۔ اسی پر تیسری حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو نقل کس میں کیا؟ مسلم شریف کے اندر۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے۔ اب یہ توجہ سے سن لیں، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہماری طرف نکلے، ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ جماعت صحابہ نماز پڑھ رہی تھی، اور نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے۔ نماز کے اندر کہتے کہ نبی علیہ السلام جب نکلے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کیا دیکھ رہا ہوں، تم اپنے ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہو جیسے اتھرا گھوڑا دم ہلاتا ہے۔ فرمایا تم اپنے ہاتھ ایسے کیوں ہلاتے ہو جیسے منتشر اور جیسے بگڑا ہوا گھوڑا دم ہلاتا ہے۔ بات کو سمجھو، اور یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے۔ جو کہتے جی ایک بھی حدیث نہیں اس بات پہ، گڑا پھاڑ پھاڑ کے، اور ہمارے نوجوان جناب کہتے ہاں ویکھا نا بخاری پیش کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم ایسے گردنیں ہلاتے ہو، ایسے ہاتھ ہلاتے ہو جیسے گھوڑا کرتا ہے۔ گھوڑا کیسے کرتا ہے؟ مفسر قرآن علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فیصل آباد والے بہت بڑے عالم دین گزرے، وہ کر کے دکھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ گھوڑے جب اس کی حرکتیں خراب ہو جائیں، جب وہ ٹھیک ہو وہ سکون سے کھڑا ہوتا ہے، جب حرکتیں اس کی خراب ہوں وہ بار بار ایسے کرتا ہے، کبھی ٹانگیں ایسے ہلاتا ہے، کبھی سر نیچے کرتا ہے۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ گویا کہ نبی علیہ السلام نے رفع یدین کرنے سے صحابہ کو منع کیا، منع کیا۔ اور اگلی حدیث اس پہ پھر سن لو، اگلی حدیث
حضرت علقمہ بن وائل حضرمی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کو موطا امام محمد میں نقل کیا ہے۔ موطا امام محمد میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین نہیں کرتے دیکھا ما سوا پہلی تکبیر کے، اور جب رکوع کرتے صرف تکبیر کہتے، جب سجدے میں جاتے تکبیر کہتے، جب سجدے سے اٹھتے تکبیر کہتے۔ اور پھر اگلی حدیث اس پہ لائے، حضرت عمر بن مرہ فرماتے ہیں کہ حضر موت کی مسجد میں، مسجد کا یہ نام تھا، کہتے ہم حضرت علقمہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے نمازیں پڑھی، نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین گڑا پھاڑ پھاڑ کے کہنے، کوئی ایک صحابی ثابت کر دو جس نے رفع یدین نہ کیا ہو۔ آخری عمر تک سارے صحابہ کرتے رہے، 3-4 تو میں نے ثابت کر دیے ہیں، آگے آ جاؤ۔ اور جھوٹ بولتے ہیں قرآن پکڑ کے، قرآن پکڑ کے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے سنی نوجوان نے کبھی سنا ہی کوئی نہیں کہ میرا منہج، میرا طریق کیا ہے۔ حضرت مغیرہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کے سامنے وائل کی حدیث بیان کی، وہ حدیث جو رفع یدین والی تھی کہ حضور نے رفع یدین کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے حماد سے، اور حماد نے ابراہیم سے، اور ابراہیم کہتے ہیں مجھے لا تعداد لوگوں نے جو روایت پہنچائی وہ جناب عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ مفسر قرآن ہے۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ کہ صحابہ کے اندر سب سے زیادہ حدود اور عبادات کا علم جن کے پاس تھا عبداللہ بن مسعود تھے۔ عمر پاک نے صحابہ میں جو 6 مفتی چنے تھے ان میں عبداللہ بن مسعود تھے۔ کیوں تھے؟ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ ان صحابہ میں تھے جو ہر وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، ہر وقت، سفر میں، حجر میں، جنگ میں، امن میں، مکے میں، مدینے میں، اور آخری عمر تک حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آخری عمر تک، آخری عمر تک۔ اسلامی تعلیمات کے سب سے بڑے جماعت صحابہ میں عالم عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی امامت میں جب نماز پڑھی، عبداللہ بن مسعود نے ہاتھ نہیں اٹھائے ما سوا پہلی تکبیر کے، اور فرمایا لوگوں میں نے ویسی نماز پڑھی ہے جیسی رسول اللہ نے پڑھی تھی، میں نے ویسی نماز پڑھی ہے جیسی رسول اللہ نے پڑھی ہے، میں ویسی نماز پڑھ کے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت علقمہ کہتے ہیں انہوں نے ڈانٹا، انہوں نے کہا تو ایک بندے کی روایت کو کہتا ہے، کہتا ہے عبداللہ بن مسعود وہ ہیں جنہوں نے 20 صحابہ کو دیکھا ہے، خود صحابی ہیں۔ اور ابراہیم نخفی فرماتے ہیں تو ایک کی بات کرتا ہے، میں نے 20 صحابہ کو دیکھا، وہ جب نماز پڑھتے تھے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے ماں سوا پہلی تکبیر کے، ماں سوا، یعنی وہ رفع یدین کرتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے آخری ادوار کے اندر رفع یدین کو منسوخ فرما دیا تھا، منع فرما دیا تھا۔ اور اصول شرع یہ ہے کہ بعد والا عمل ناسخ ہوتا ہے، پہلا منسوخ ہوتا ہے، پہلا منسوخ ہوتا ہے۔